الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جنت کے اطراف میں جو فرشتے ہیں وہ ہر وقت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک بھیجتے رہتے ہیں۔ ان کے درود پاک کی برکت سے جنت وسیع ہوتی رہتی ہے۔ نہ فرشتے درود پاک پڑھنے سے غافل ہوتے ہیں، نہ جنت مزید پھیلنے سے رکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ آج کے جو دن ہیں، آج کل جو دن چل رہے ہیں، یعنی شعبان شریف کے پھر اس میں پاک مبارک رات ہے کہ جسے شب بارات کہتے ہیں، تو اللہ کریم رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ خالق کائنات نے فرمایا بے شک ہم نے اس برکت والی رات میں اتارا، اور بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں، اور اس رات میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے۔ تین آیات کریمہ میں ایک مبارک رات کا ذکر کیا گیا اور بتایا گیا کہ اس رات میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے۔ اس مقام پر اس مبارک رات سے کون سی رات مراد ہے، اس بارے میں مفسرین اکرام کے دو اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد شب قدر ہے کہ جو ہر سال رمضان المبارک میں آتی ہے، اور اسی مبارک رات میں قرآن کریم نازل ہوا، اور اسی مبارک رات میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ اسے نصف شعبان کی رات یعنی شب بارات مراد ہے۔ تو شب بارات جو ہے برکتوں والی رات ہے، عظمتوں والی رات میں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی رحم و کرم فرماتا ہے، لاکھوں لاکھ گناہ گاروں کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ یہ دعاؤں کی قبولیت اور روزی تقسیم ہونے کی رات ہے۔ اس رات رزق میں برکت کے لیے جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے ان پاک بابرکت راتوں میں اپنی عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کریم 4 راتوں میں بلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پہلی رات انی بقرہ عید کی رات، دوسری عید الفطر کی رات، اور تیسری شعبان کی 15ویں رات۔ اس رات میں مرنے والوں کے نام، لوگوں کا رزق، حج کرنے والوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں۔ اور چوتھا عرفہ یعنی 9 ذوالحجہ کی رات، یعنی ان راتوں میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ کرم فرماتا ہے۔ اور شعب الایمان شریف میں حدیث پاک ہے کہ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 15ویں شعبان کی رات یعنی شب برات کو ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، اس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے عطا کیا جائے۔ بس بدکار عورت اور مشرک کے علاوہ جو بھی یعنی جو بندہ جو بھی حاجت طلب کرتا ہے اس کی حاجت یعنی پوری کر دی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، شب برات کی بڑی فضیلتیں ہم علماء سے سنتے بھی ہیں کہ اس میں بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم پہ کرم و رحم فرمائے۔ اللہ کریم اس رات میں ہمیں عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو خصوصاً یعنی اس میں جو نوافل پڑھے جاتے ہیں اس رات میں یعنی شب بارات، تو اولیاء اکرام علیہم الرضوان کے معمولات سے ہیں، یعنی مغرب کی فرض اور سنت وغیرہ کے بعد 6 رکعت نماز نافل 2 کر کے ادا کیے جائیں۔ تو اس میں طریقہ یہ کہ پہلی 2 رکعتوں سے پہلے یہ نیت
بندہ کر لے کہ اللہ پاک ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے درازی عمر بالخیر عطا فرما، اور دوسری 2 رکعتوں سے پہلے یہ نیت فرمائیں کہ اللہ پاک ان 2 رکعتوں کی برکت سے بلاؤں سے میری حفاظت فرما، اور تیسری جو 2 رکعتیں ان سے پہلے یہ نیت فرمائیں کہ اللہ پاک ان 2 رکعتوں کے برکت سے مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کر۔ تو ان 6 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد جو چاہے جو سورت پڑھ سکتے ہیں، چاہیں تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ہر 2 رکعت کے بعد 21 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھ لیں، اور ایک بار سورہ یاسین شریف پڑھیں، بلکہ ہو سکے تو دونوں ہی پڑھ لیجئے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک، اگر زیادہ اسلامی بھائی ہوں، زیادہ لوگ ہوں، تو ایک سورہ یاسین شریف پڑھے، اس کے بعد اور سنیں مزید تو سورہ اخلاص شریف بھی اسی طرح پڑھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے عطا فرماتا ہے۔ تو مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شب برات تھی تو میں نے دیکھا پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے ہیں، اور آقا علیہ السلام نے 14 رکعت نماز ادا فرمائی، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، 14 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی، اور 14 مرتبہ سورہ اخلاص، 14 مرتبہ سورہ فلق، اور 14 مرتبہ سورہ ناس پڑھی، اور 1 مرتبہ آیت الکرسی شریف پڑھی۔ اس کے بعد اس آیت کی تلاوت فرمائی، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام فارغ ہوئے تو میں نے اس بارے میں پوچھا تو فرمایا اے علی، جو اس طرح عمل کرے جو تم نے دیکھا تو اس کے لیے 20 مقبول حج کا ثواب ہے، اور 20 سال کے روزوں کا ثواب اللہ کریم اسے عطا فرمائے گا۔ میٹھے پیارے اسلامی بھائیو، ایک تو ہم نے 6 رکعت نماز نوافل پڑھنے، جو ابھی ہم نے سنا کہ 2 رکعت نیت کرنی ہے، اس کے 2 رکعتیں پڑھ کے پھر 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف، 21 مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھ کر آپ یہ 6 نوافل پورے کریں، تو آخر میں آپ دعا کریں، اس کے بعد پھر یہ 14 رکعت نماز نوافل آپ پڑھ لیں، اور اسی طرح جو ہے نا، اس طرح ابھی آپ نے سنا کہ آقا علیہ السلام نے جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اسی ترتیب سے جو پڑھتا ہے اللہ کریم اس کو 20 مقبول حج اور 20 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ایک رات ہے، کیا خبر کہ آئندہ آنے والے سال ہمیں یہ رات نصیب نہ ہو، اس دن سے آنے سے پہلے ہم دنیا سے چلے جائیں، تو آج ہمارے پاس ایک موقع ہے، تو اس سے ہم فائدہ اٹھائیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تو وہ استغفار کریں، معافیہ مانگیں کہ اس رات میں جو ہے نا بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں، ہم لوگ جو ہے نا بڑی غفلت میں پڑے ہوتے ہیں، حالانکہ ہماری موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے۔ آنے والے سال ہماری زندگی کیسے گزرے گی، ہمارے ساتھ کیا ہوگا، تو جو بندہ سجدے میں ہو اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافیہ مانگے، اللہ کریم سے دعا کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور کرم فرمائے گا۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بابرکت رات میں ہمیں اپنی عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، بلکہ ہر رات ہر گھڑی بابرکت ہی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت اپنی یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین، الحمدللہ رب العالمین۔